وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء ماهي الذنوب والخطايا الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم صدیق اکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اللہ رب العزت جل جلالہ اتم برہانہ وأعظم شانہ دی پاک بارگاہی وحدانیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب دولا شاف روز جزا نبی کون و مقام محبوب رب دو جہاں نبی عاصیاں اما آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال بے مثل و بے مثال آقائے لجبال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ رسالت کے اندر پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام دعا ہے اللہ کی عظیم ناچیز کو قلب حق بیان کرن دی سن سنا دے عمل کرن دی توفیق کا عطا فرمائے اور ربی قدوس اس بابرکات جمعۃ المبارک دا صدقہ تمام امت محمدیتی بخشش و مغفرت فرمائے. میری محترم سامعین ذوی الاحتشام آج اس خطاب کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام لے آنا اور آپ نے عظمت شان کو بیان کرن دا ارادہ رکھنا ہے اور بے لم یزل تاجدار صداقت دے صداقت دا صدقہ میں ناچیز دے دل و دماغ کو صحیح معنی استعمال صحیح معنی ہونا دے مقام کو سمجھن دے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہیں تعارف دے محتاج نہیں آپ دی والدہ ام الخیر اور آپ دا والد حضرت ابو قحافہ آپ دی والدہ فرمائیں میری اولاد نہ تھی دی اولاد نہ ہوتی اولاد تھی دی دا بچپن دے اندر وائندے وفات پاوے دی بچپن اندر فوت ہی دی آپ فرمائیں میں رات کو میں اتنا ہوتے لگ رہا میں کوئی تھوڑا ہی برابر بس تھوڑا تو لگ بس آپ فرمائیں کہ میں رات دے گئیاں کعبے دا غلاف پکڑ دے کعبے والے مالک کو آنکھیں بھی اے اس کعبے دا مالک
میری اولاد تھیندیے تا فوت تھی ویندی بچپن دے اندر کوئی لمبی حیاتی والا بیٹا عطا فرما کوئی لمبی زندگی والا بیٹا عطا فرما آپ فرمینین کے قابل ہی جو آواز آئی آئے ام الخیر اسد کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمیسو ادنا صدیق رکھے جب تک دنیا دے اندر سچ قائم رہے ویسی تیرا وہ بیٹا بھی زندہ رہے ویسی سچ جب تک دنیا دے وچ قائم ہو سی اس سچ دے نال تیرا صدیق بھی زندہ رہے ویسی آپ فرمائیں رب نے میں کو بیٹا عطا فرمایا جدا نام ماں نے رکھا عبداللہ لیکن مشہور تھی گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت نے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ ام الخیر کو عطا فرمایا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ چھوٹے جائیں آپ دا باپ ابو قحافہ آپ دے خدامہ دے کول بتا دے کول لے دے کیا بھائی نے آکر لگا کہ اہن خدا انہاں کو سجدہ کرنا ہے انہاں دی عبادت کرنی ہے آپ پر میرے کے میں جس ٹائم بتا نے کول گیا انہوں نے کول بھائی دے میں کہ انی جائن میں بکھا میں کو کھانا دیو میں پیاسا ہاں میں کو پانی دیو میں ننگا ہاں میں کو کپڑے دے بہت ہاں وہ کچھ نہ دے سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں بلا آخر آپ نے بیا سوال کیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے بہت اگر تو خدا ہے میں نے کو پتھر مرنا اپنے آپ کو پتھر کو بچا لے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پتھر چالے جس ٹائم مارا او جڑا بہت ہائی منہ دے بار ترٹتے ڈھائے پیا جس ٹائم کی آواز ابو قحافہ تک پہنچی تو بہر کھڑا آئی آپ چل دے آئے آدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے مورت زوردار تماچا مارا اور پکڑ دے آپ کی والدہ ام الخیر کو لے دے آیا اکر لگا کہ اس اپنے پتر کو سمجھا انہیں میرے خدا کو وحدے برا بھلا آکھے خدا کو مار دیتے سی انہیں آکھے اے ابو قحافہ ایک نہ کو جا اے جس ٹائم پیدا کیا ہے نا اے پیدا تھی من وقت میں غائب ہے جو آواز آیان آئے ام الخیر اے تیرا پتر جڑ ہے صدیق بھی ہے دے عدیق بھی ہے اے ایسا تیرا پتر سے جب تک سچ قائم رہے ویسی اے تیرا پتر بھی زندہ ہو جاوید رہے سبحان اللہ اگر محبت نے بڑھ کو سبحان اللہ سبحان اللہ علی وقار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے ذات مبارکہ آپ نے دور جہلیت اندر میں قائم بدھ کو سجدہ نہیں کیتا بتاں دے عبادت نہیں کیتے بتاں دے اگوں نہیں جھک گئے آپ کا مرتبہ اے ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ
انبیاء کرام دے اندر جتنے بھی نبی رسول آئین کے رسول دن امتہ دے اندر ایسے چار پشتہ صحابی کہنی ایک ایسی ہستی ہے جنہیں چار نسلہ چار صحابیات فائز ایک اگر گھر دے اندر حافظ قرآن تھی ونی سات نسلہ بخشی جوینین اگر ایک گھر دے اندر قاری قرآن پر ونی وہ بڑا فخر کریں اگر ایک گھر دے اندر عالم دین پر ونی وہ بڑا فخر کریں انہوں دے خوشی دی انتہا نہیں رانے وہ میں قربان ونیا سیدنا صدیق اکبر دے عظمت و شان تو جنیا چار پشتہ صحابیت فائز چار نسلہ صحابین کتنا ہی مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپ جس ٹائم ہجرت کے دے آپ قافلے تجارت سلسلہ دے نال مکہ وچوں چلے ملک شام دی طرف روانہ تھے کاروبار دے سلسلے دے نال تجارت دے غرض دے نال آپ جس ٹائم مکہ وچوں روانہ تھے رستے دے اندر آپ کو ایک جنگل ملے جنگل دے اندر نٹھے رات تھی گئی ہے رات دے اندر جانا اندھیری آ گئے طوفان آ گئے بارش آ گئے آپ نے اپنے غلام کو فرمایا اے میرا غلام ونی اس گرجے دے اندر ایک مکان تے جھوپڑی نظر پہ آندھی ہے ونی دے اندر پتہ کر معلوم کر کہ انہوں کو آگا جسا کو رات کو رحمن واسطے قیام واسطے جگہ نے دیو اسا مسافر ہے جس ٹائم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام گرجا گھر دے اندر گئے دروازہ کٹ گئے سی دستک دیتے سے اندر اس راہب دا اس پادری دا غلام آئے انہیں پوچھا آون والے کون ہے اکل گا اسا مکے میں جو رہن والے مسافر ہے اسا اس پہ رات گزارنا چاہنے ہیں اسا مشکل دے اندر آ گئے اندھیری دے طوفان دے بارش آ گئے جن دے سبب اسا سفر نہیں کر سکتے سکوری حیش واسطے رات واسطے ایک مقام نیتا ونی انہیں آقا کے نانا میرا جڑا مالک ہے جڑا پادری ہے کچھ عرصہ پہلے ایک جوان آیا ہے اس گرجا گھر دے اندر انہیں گناہ کیتا ہے وہ گناہ دی وجہ تو میرے مالک کو عبادت کے اندر لطف نہیں آیا مزہ نہیں آیا وہ اتنے کرو کے بعد رحمت دی اجازت کے کو نہیں دیتا جس ٹائم اس سیدنا صدیق اکبر دے غلام نے سنائے انہیں وہاں سیدنا صدیق اکبر کو فرمائے جس ٹائم اس پادری نے پوچھا انہیں کو بارو کون ہے پادری نے اپنے غلام کو پوچھا کہ بارو کون ہے انہیں آقا کہ ایک مسافر آئی رات کو رحمت دی اجازت طلب کریں آئی انہیں آقا کہ والوں نے آقا ایک پیغام نے دے گئے آقا لگا کیا تنو تصدیق ہے آمن اللہ ہر بھی گناہ کرن اللہ ہوتا ہے کیا جڑا بھی آنا ہے ہر بندہ بھی تیرے گرجا دے اندر گناہ کر دے ویسے جس سے تیرے غلام نے پادری کو اے پیغام دیتا ہے پادری نے آکے وجہ نے گن پچھتے آتے جانا کیا ہے پادری دا غلام چلتا چلتا گئے سیدنا صدیق اکبر گل پچھتا اے جوانا اے رسات رانا کیا ہے آپ نے فرمایا میری ماں میرا نام عبداللہ رکھے لیکن لوگ میں کو صدیق اکبر لوگ میں کو صدیق اکبر جس نے انہیں نان سائے وہ پادری دا غلام واپس پادری راہب دے کول گئے آقا لگا کہ انہیں نام صدیق اکبر ہے انہیں آقا بجن دے کول پوچھ دیا کتھے دا رمن والا ہے کیرے شہر دے جرانا ہے وہ جس ٹائم پادری دا غلام آئے انہیں آقا کہ اے جوانا اے دساتو کتے کے رانا ہے آپ نے فرمایا میں مکہ دا رحمن والا مکہ دا بازیاں مکہ دا رہائشیاں جس نے وہ سراہ بادشاہ نے سنائے انہیں آقا کہ وجہ کو میرے کور لے دیا جس نے وہ راہب دا غلام گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیتے سے لال لے دیا جس نے اس گرجے دے اندر سیدنا صدیق اکبر آئے
اس بادشاہ راہب دی عمر مبارک کافی لمبی ہو چکی ہے کتاباں دے اندر آندا ہے کہ اکھیاں نہ بن سکدیاں اکھیاں نوں تے انہیں بالکل انہیں چھاویں آئے ہیں اکھیاں کو کھولے اکھیاں کو زور نال ہتھاں دے نال کھڑا تھی دے گل نال لے سی اگل گئے جوانا آ میرے سینے نال لگ میں تے کو خوشخبری دینا تو محمد مصطفیٰ دا پہلا خلیفہ بن سے جڑا آخری نبی وہ آخری نبی تو پہلا خلیفہ اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ گئے آپ نے غلام کو فرمائے کہ ایک پرانی صندوق چاہ دیا پرانا صندوق چاہ دے اے انہا جندرہ کھول ایسی جندرہ کھول دے ایک پرانی کتاب بھی چونچائی سی پرانی کتاب کھول دے دے آدھا ہے کہ اے صدیق اکبر تو وہ ہوئے آپ نے فرمایا کون ہاں میں آدھا صدیق تو وہ ہوئے انہیں کتاب دیکھ نگاہ پھرے دے جو جی نگاہ صدیق اکبر دے چہرے دے پھرے دے کنا صدیق اکبر کو دے دے کنا انہیں کتاب کو دے دے سیدنا صدیق اکبر نے فرمائے وہ میں کون آقا لگا اے دسا ایک دے کو میں گال پوچھا میں گنا جواب سچ سچ نسانے آپ نے فرمایا ہاں پوچھ آقا لگا تیرنا صدیق آپ نے فرمایا ہاں میرا نام صدیق فرمایا مکے دارہ بنا لے آپ نے فرمایا ہاں میں مکے دارہ بنا آپ نے فرمایا دسا کو مکے دے اندر تیرا یار محمد ہے آپ نے فرمایا ہاں ایک میرا نام میرا یار ہے جڑا میرا جگری یار ہے وہ دا نام محمد ہے آپ نے فرمایا اچھا ایک میری گال کرا ناراض نہ تھی میں آپ نے فرمایا ہاں کیڑی گال ہے اگر لگا اگر ناراض نہ تھی میں اپنے پیٹ جو دو کپڑا ہٹا اپنے پیٹ جو دو کپڑا ہٹا سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ڈھڈ مبارک پیٹ مبارک شکم مبارک جو کپڑا ہٹائے تیل کا نشان دیا دے مبارک ہوئے آپ نے فرمایا کیڑی چیز دے مبارک نے دا بیٹھے آپ نے فرمایا کہ او سارے کتاب دے اندر نبی دا نام لکھا ہے جو نبی آخر الزمان ہو سی پہلا خلیفہ تو صدیق اکبر میں آگنا چاہنا عزت چھوڑے جنی دوران دے اندر بھی لکھا ہے پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے اس زبور دے اندر بھی لکھا ہے پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے وہ مسلمان آتو کے کو پہلا خلیفہ بڑا مندقدار پڑے رہے لیکن قرآن پڑھے کہ یہ حدیث جو ثابت کی دے اے دوران دے زبور دے اندر بھی لکھا ہے پہلا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر جس ٹائم راہب نے رٹھا آپ نے فرمایا کہ میں جنت کو وہ محمد مصطفیٰ آخری نبی دی خوشخبری دینا انہیں آکھا کہ میں کو کی میں جانا ہے انہیں آکھا جیڑی جیڑی جگہ نے محمد مصطفیٰ دا نا لکھا ہے نا دنال تر ناوی نا لکھا محمد مصطفیٰ دے نا دنال تر ناوی لکھا ہے میں دا جیوے سیدنا صدیق اکبر تورات دے اندر بھی حضور پاک دے نام دے نال آپ دا نام زبور دے اندر بھی آپ دے نام دے نال آپ دا نام انجیل دے اندر بھی آپ دے نام دے نال آپ دا نام میرے آقا علیہ السلام دے بچپن تو لے دے بڑھے پہ تک آخری عمر تک سیدنا صدیق اکبر میرے آقا علیہ السلام دی ذات دے نال رہے ذات دنیا تو پردہ فرمان تو بعد سیدنا صدیق اکبر میرے آقا علیہ السلام دے
راہب نے گول بیٹھے راہب نے آقا کہ میں جنگل دے اندر اس واسطے آباد تھیا اور گرجا گھر میں اس واسطے ہی بنائے 400 سال میں اٹھی گئے صرف صدیق اکبر تیری ہی انتظار ہے بیٹھا تیری ہی انتظار اندر صرف بہانہ ہی عبادت تھا لیکن مقصد میرا صرف تیرا ہی استقبال دے تیری زیارت تھا کیوں فرمایا کہ تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ اس واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے رات میں جیویں گزاری سویر تھے جس ٹائم میں بنیا لگا اس راہب نے میں آقا صدیق اون نبی دا جل کلمہ پڑھ گنے نا اس نبی کو میرا پیغامی سلامی دینے میں اون نبی دا میں پہلے ہی کلمہ پڑھ چکا اعلان نے نبوت نہیں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے لیکن صدیق میں پہلے اون نبی دا کلمہ پڑھ چکا تے کو ایک دے اور اس نبی کو کتاباں دے وچ پڑھ دے او سچا نبی جڑا ہے پادری عیسائی تورات زبور انجیل دا علم رکھن والا راہب وعدہ ہے کہ میں اون نبی دا کلمہ پڑھ کے دے جڑا آخر الزمان نبی ہے آپ نے جس ٹائم یہ سنا آقا لگا صدیق اون نبی کو اے میرا پیغام لے لیں کہ بروز قیامت جس ٹائم اپنے عاشقاں دی گنتی کریں ان دے اندر میں کو بھی یاد فرما میں بھی اون نبی دا عاشق ڈٹھے بغیر حدیث و فرمان مصطفیٰ سنے بغیر پہلے میں اون نبی دا غلام بھی بن گیا تھا عاشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے میں ملک شام دیا لیکن میں کو چین کہنا ہے میں کو سکون کہنا ہے کچھ میں سامان بیچا میں جس ٹائم راہب نے گانے سنیا تے میرے دماغ دے وچ ایسی کیفیت دل دے اندر ایسی طبیعت کہ میں کو سمجھ نہ آوے کہ کیڑا بیلا ہو تے عربی ماہی دے قدمہ دے میں کو اپنی تجارت کی کوئی فکر نہ رہی فرمینے کہ میں کو نہیں پتا کہ میں کیا کاروبار کیتا ہے کیا نہیں کیتا میں کہ صدیق جڑا تے وہ سودا مل گئے ان سودا بتا کیا کرتا ہے جڑا تے عشق دا سودا مل گیا آپ فرمینے میں جس ٹائم مکے دے اندر آیا تے مکے دے اندر پہلے ابو جہل ملا ابو جہل نے آقا کہ ایسے دیکھ عجیب گالیا آپ نے فرمایا کیا ہے یار تیرا جڑا یار محمد نے انہیں اعلان نبوت فرمایا وہ آدھے کہ میں نبی ہوں جڑا تورا 360 بت پیرا اے خدا جڑے جھوٹین پہ اے کوئی خدا کیا نہیں خدا وہ ہے جڑا نظر بھی نہیں آتا آپ نے فرمایا اگر اون نبی آگیا دا سچا نبی ہو ایک عجیب حالت ہے عجیب کیفیت ہے جس نے میرے آقا علیہ السلام دے کول کیے آقا علیہ السلام گھر دے اندر کہنا ابو قبیس پہاڑی دیتے کے رہا جیڑی کے مکہ پاک دے اندر ہے جڑے عمرہ شریف یا حج شریف دے گئے ہیں جس ٹائم صفا مروہ تو بندہ مکہ داخل تھی روایتنا سجے ہاتھ دیتے کہ وہ پہاڑی ہے جیڑی پہاڑی دیتے میرے آقا علیہ السلام نے چند جنگو ٹوٹے کی تھا ابو قبیس دی پہاڑی دیتے کہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی دیکھی نہیں ہے عرض کرنے سوڑیا میں سوڑے اعلان نبوت فرمائے بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تے سچ سوڑیا کوئی موجزہ جہاں نبی آندے کوئی موجزہ رہ دے آندے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق جڑا وہ جنگل دے اندر بابا تک جڑیا خوشخبریاں تے بشار نہ لیتے سی میں محمد سناوے تو صدیق سنے او میں محمد سناوے تو صدیق اکبر خود سنوے سے قدمہ دے اندر رکھتے آدھے سونیا میں کو کہے کوئی تواری موجے ضرورت نہیں نہ کو اپنا غلام
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے میرے غلام بڑے صحابی بڑے کہہ چیز کو موجزہ طلب کرتے بڑے صدیق اکبر اوہے جے بغیر موجزے دے میرا محمد مصطفیٰ دا غلام جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا میرے آقا علیہ السلام دا غلام بڑھ گیا میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اگر تو آکے میں چند رکو ٹوٹے کر دیا عرض کرنے سونے کوئی حسرت نہیں رہی بس اگر تورات زبور اندر اگر عیسائی بد مذہب دی دے او تورا کلمہ پڑھ سکتا میں تو کو دیکھ دے سونے نہیں پڑھ سکتا سونے میں تورا غلام ہی بڑھ گیا جی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھے مسلمان تھے چاہی مسلمان تھی گئے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی سونیا ہن اعلان کھلا کرو اسلام کا میرے آقا اسلام کلمہ پڑھایا آپ نے فرمایا کہ چھپ دے کلمہ پڑھو کیونکہ کفر دا زورے بیا مشرکین زیادہ ہیں پہ کفار زیادہ ہیں پہ طاقتور بھی ہیں پہ اب مسلمان تھوڑے ہیں پہ لہٰذا چھپ دے کلمہ پڑھو علی اعلان کلمہ نہ پڑھو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیتا سونیا ہن مہربانی کرو ہن تے اجازت لے جا میں تہاڈا نام بلند کراں مکے دے چوک دے اندر کر لاکھوں سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ قدس کے اندر عرض کیتا سونیا اجازت دیو میں جانا کہ مکے دا چوک دے چوراہا ہوئے اور میری زبان ہوئے توری ہی تعریف توری شان بیان کرا میرے آقا علیہ السلام نے اجازت دے رہتے سیدنا صدیق اکبر مکے دے چوک دے اندر وائندے نعرہ رسالت بلند کی دے آقا علیہ السلام دا جی وہی نام بلند کی دے مکے دے کافر جلدی جلدی دوڑ دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیتے کہیں چھوٹی ماری ہے کہیں کھلا مارے کہیں پتھر مارے کہیں کچھ مارے آپ زخمی تھی گئے آپ بے ہوش تھی گئے آپ کو جس نے قبیلہ تیم دے تعلق رکھتے ہیں قبیلہ تیم دے لوگوں کو پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر کو مکے دے کافر لوگوں نے مارے چاہو دے این جس نے سیدنا صدیق اکبر دے حالت ریٹی نے ہر جگہ دو پھوڑ جا رہی ہے آپ زخمی ہیں پہ جس ٹائم لوگوں نے ڈٹا انہوں نے آکا کہ وہ مارا گئے انہوں نے آکا کہ اس واسطے مارنے کہ وہ نبی دا انعام بلند کی دے وہ نبی دا کلمہ پڑھے انہوں نے آکا صدیق اسد گرو کا ہی وہ نبی دا کلمہ نہ پڑھ وہ نبی دا دامن چھوڑے امی اگر وہ نبی دے نارا سے تک گمارا پہنچنے شام سے یہ ماں تک خبر پہنچے سارے قبیلے تیم والے چھوڑ دے چلے گئے ماں ہوتی ہے ماں کو خبر پہنچیے ماں آئیے سر چار صدیق اکبر جھولی دے اندر رکھا جے سیدنا صدیق اکبر کو ہوش والے ماں نے آکیا اے صدیق نسا کتے کتے چوٹا لگیا نے کتے کتے پیڑائی نے کتے کتے زخمی نے سیدنا صدیق اکبر اکر کھلے دے زبان چوالا ہے اے اماں میں کو چھوڑ نسا میرے محمد مصطفیٰ دا کیا میں کو میرے محمد مصطفیٰ دے بارے خبر دیتی وجہ بارے آکیا اے پتر ہوں محمد و جانو دا گمارا پہیر پلوید ہوں محمد نابیا گرنے آپ نے فرمایا اے اماں میں کو اس محمد مصطفیٰ دے رب دی قسم ہے اس ٹائم تک میں کوئی چیز کھا سکے نا جب تک میں انہیں خبر نہ لائے جس ٹائم قبیلے تیم دے لوگوں نے سنا سارے چلے گئے کہیں کو جاکا سارے برادری چھوڑ گئے سارے کو چلے گئے ماں نے آگا سارے چھوٹے پہلے قبیلہ چھوڑنا چاہتے آپ نے فرمایا ماں سب زمانہ چھوڑے جگ چھوڑے محمد مصطفیٰ دا دامن میرے واسطے کافی ہے محمد مصطفیٰ دا دامن میں نہیں چھوڑ سکتا جس ٹائم ایک گال پہنچی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت عمر بن خطاب دی بہن جتنا جمیل انہیں جس ٹائم سنا وہ بھی کلمہ پڑھی آیا ہے خفیہ طور دے اندر وہ سیدنا صدیق اکبر دے گول گئی ہیں انہوں نے آکا کہ میرے محمد مصطفیٰ دا کیا حال ہے انہوں نے آکا کہ آقا علیہ السلام بالکل ٹھیک ہے نہ کوئی تکلیف نہیں پہنچی رات وقت گزرا ہے ماں سیدنا صدیق اکبر بیتابی دے عالم دے اندر زخمی حالت دے اندر حضور پاک سید المرسلین دے گول دے گئے میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو جس ٹائم ڈٹھا ہے میرے آقا علیہ السلام دے اکیے جو آنسو جاری تھی گئے سیدنا صدیق اکبر بھی زاروں کٹاروں نے
سونیا میری تکلیف کو چھوڑو اپنی حالت رساؤ تاکہ کوئی زخم در نہیں آیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق میں محمد مصطفیٰ تنال وعدہ کرے نا جی میں دنیا کے اندر تے آج مارا کھا دے میں محمد مصطفیٰ دا دامن نہیں چھوڑا قیامت تک میں محمد مصطفیٰ بھی تیرا دامن چھوڑا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا بھی کھا دے دین اسلام نہیں چھوڑا نماز نہیں چھوڑی. مسلمان اتنا سکون اتنی آج تو روٹیاں آج اتنے تو پلنگ اتنے طرح طرح دے تو کھانے کھا دے یار رب دی باغ کھا دے تو جبین نہ جھکانے وہ وقت مشکل ہے اسلام دا اتنا مشکل ہے پیا کہ طرح طرح نے عزائیاں ملا بلال حبشی کے پیر اندر میکا ڈوکے لیا لیکن پر بھی رب دا نام نہیں چھوڑا. اتنے تو لذیذ کھانے کھانے طرح طرح دے کپڑے پانے طرح طرح دے آرائش عیاشی دے اندر مولوی اس رب دا نادا بلند کرے. مسلمان کچھ سوچ وہ رب دے بارے جیتے کو پیدا کیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ اوقات حیثیت مٹی جو بنے مٹی اٹھیل سے مٹی جھوٹی سے اس رب نال وفا کر اس دین محمد وفا کر دی سیدنا صدیق اکبر نے کی دیئے. سامعین عزیز وقار وقت پورا دی چکا ہے. اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک سیرت پاک صورت انہیں سیدنا صدیق اکبر نے مارا کھا دے ظلم ستم دے باوجود دین اسلام دا دامن نہیں چھوڑا. اللہ رب العزت ساکولی دین اسلام نال وابستگی وفاداری کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ نبی امین. جن حضرات اللہ قائم نہیں فرمائیں اپنی سنتوں کو